बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे तो आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ की नई हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली में मिनी बजट पेश कर दिया गया। वजीर खजाना असद उमर की नए टैक्सेस लगाने से पहले एक तवील तमहीद। माजी में गरजने बरसने वाले असद उमर वजीर बनते ही मोहतात हो गए। नई हुकूमत भी कॉरपोरेट सेक्टर से खौफसदा, मगर क्यों? इमरान खान अफगानियों को शहरियत देने पर तैयार। सवाल यह है कि क्या कौम भी तैयार है? इमरान खान को अफगानियों को शहरियत देने का ऐलान किस हद तक महंगा पड़ सकता है? क्या अख्तर मेंगल पीटीआई हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं? आज असम्बली की आंखों देखी कार्रवाई जानेंगे रऊफ क्लासा साहब से, जो कि प्रेस गैलरी में मौजूद थे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि नैब ज़दा जुल्फी बुखारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुआवने खुसूसी मुकर्रर कर दिए गए। जुल्फी बुखारी की बतौर मुआवने खुसूसी तैनाती ने हुकूमत की करप्शन के खिलाफ पॉलिसी पर भी कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या जुल्फी बुखारी ब्लैक लिस्ट में नाम होने की वजह से बतौर वजीर बैरून मुल्क दौरा कर सकेंगे? बरतानवी शहरियत के हामिल जुल्फी बुखारी किस तरह से पाकिस्तानी काबीना में शामिल हो सकते हैं? इन तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि असासों की तफसीलात मांगना बुनियादी हुकूक और आर्टिकल 187, 175 और आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट का 29 अगस्त का फैसला चैलेंज करते हुए नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। आसिफ अली जरदारी आखिर असासों की तफसीलात क्यों छुपा रहे हैं? क्या असासे मंजरेआम पर आने के बाद जरदारी साहब असम्बली की रुकनियत से फारिग हो सकते हैं? तफसील से इस पे बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से मुतालिक, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बुनियाद बनाकर तलबा से जायद फीसों का मुतालबा शुरू कर दिया है। लाखों रुपए फीसें अदा करने वाले वालिदैन अपने बच्चों को डॉक्टर की डिग्री दिलवाने में नाकाम, तो दूसरी जानिब पीएमडीसी ने भी मुतादिद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को गैर मेयारी करार देते हुए बंद करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस पर भी डिटेल से बात करेंगे, मगर सबसे पहले क्लासेस साहब यकीनी तौर पे हम बात करेंगे प्रेस गैलरी के हवाले से। जिस तरह कि आप पार्लियामेंट में खुद मौजूद थे, आज बजट में तो बात होगी, अपोजिशन का मूड कैसा था? खान साहब भी थे, असद उमर साहब की तकरीर कैसी थी, उनका मूड कैसा था? पहले वो जानने की कोशिश करेंगे। बड़ा आपने वो सही कहा कि बहुत सारे अहम इश्यूज थे और आमिर मतीन साहब को मिस किया है। बिल्कुल, आमिर हर अच्छे मौके पे आमिर साहब मिस कर जाते हैं। सोते रह गए अल्लाह के फजल से। खैर, तो बहरहाल वो क्या कहते हैं, लकली कि मैं वहाँ पे मौजूद था, मैंने इन पे नहीं छोड़ दिया कि शायद ये जाएंगे पार्लियामेंट की ये प्रोसीडिंग ये लाइव सुनाएंगे, बेहतर सुनाते हैं मुझसे, मैं इसलिए कहता हूँ इनका तजर्बा भी ज़्यादा है। एक एक बंदा का जेस्चर, मूड्स, वहाँ बॉडी लैंग्वेज, अल्फाज उनको सबको जानते हैं। वो कहते हैं उड़ती चिड़िया के पर तक गिन लेते हैं आपकी ज़रा। खैर, तो आज मैंने फिर वो काम मैंने करने की कोशिश की। तीन बड़ी मेजर उसमें चीज़ें थी। एक जो चीज़ मेरा ख्याल है अब इसको पॉजिटिविटी से शुरू करना चाहिए आमिर साहब। अच्छी आजकल का नया मंत्रा यही है कि हर चीज़ मस्बत अंदाज में पेश की जाए। कौम सुनने को तैयार नहीं है कि हमारे ऊपर 700 रुपए के टैक्स लगा दिए जाए नए, हमारे ऊपर 92 या 94 अरब रुपए की गैस की कीमतें बढ़ा दी जाए। आपने मुस्बत अंदाज में पेश करने, तकरीर भी बहुत अच्छी थी जनाब, और ये हर चीज़ को आमिर साहब हमने मुस्बत करके पेश करना है। बादशाह सलामत पे चाहे 700 रुपए के टैक्स लगे हैं, 94 अरब के लगे हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें बतानी आमिर साहब। ये फिर आवाम जाने, कुल्हाड़ा जाने और बादशाह सलामत जाने, हम तो बेहतर पेश कर सकते हैं। खैर, स्टार्टिंग फ्रॉम इट गुड थिंग्स। पहले ये होता था कि इमरान खान साहब से पहले जब जो वहाँ वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब एंटर होते थे तो हट्टो बच्चों शुरू हो जाती थी। उनके साथ 10-15 गिरते पड़ते, कहीं पे किसी के हाथ में जूती तो किसी के हाथ में कपड़ा तो किसी के हाथ में उनके लिए टिशू, वो मियाँ साहब आ रहे हैं जनाब, पूरी फौज आती थी, MNA तालियां थप थप तो धप धप शुरू हो जाती थी। आज जो मैंने देखा है, इमरान खान साहब जस्ट ही वॉकड इन, कोई बंदा उनके साथ नहीं था, कोई हजूम नहीं था, जस्ट अकेले आए हैं और आके अपनी सीट पे बैठ गए हैं। मतलब वो आपको ये नहीं लगता कि जो पहले वाला हजूम था, गुड थिंग जो चेंज थी उनमें। दूसरा एक नया कल्चर है आमिर साहब, आप भी उससे वाकिफ हैं। मुझे नहीं समझ आती कि इस कल्चर के पीछे क्या कहानी। मुझे तो पॉलिटिकल इकानमी और नजर आई है। हर MNA ने जाके भाई एक आ गए हैं, वज़ीर आज़म साहब बैठ गए हैं, उनके कोई कान में, हर बंदे के पास कुछ कहने को मौजूद है। इमरान खान के कान में सरगोशी करनी है। एक तो मुझे नहीं समझ आती कि हर वो उनके MNA के पास, नवाज शरीफ के साथ भी यही कुछ होता था, इमरान खान साहब के साथ भी यही कुछ हो कि हर बंदा हमारी तरह उठता, उनका मशवरा देने ज़रूर जाता है। और इमरान खान साहब कानापूसी, पता नहीं कानापूसी थी, वट एवर जो भी कहें। ऑन सीरियस इशूज़ आमिर साहब आज 3 इशू थे।
اہم جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو اچھا شاٹ کھیلا ہے آج انہوں نے، فواد چودھری صاحب کو کریڈٹ دیں، عمران خان کو دیں یا اوورال حکومت کو دیں، وہ یہ تھا کہ ایک بہت بڑا یہاں پہ اپوزیشن کے ہاتھ میں ایک ایشو آ گیا تھا. آج انہوں نے ایشو اٹھا کے ان کے منہ پہ دے مارا ہے سر، وہ ڈیفیوز ہو گیا، ساری سچویشن ڈیفیوز کی ہے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان جو ہیں یا مطلب باقی جو بہت سارے انہوں نے یو ٹرن لیے ہیں، ایک یو ٹرن عمران خان اس پہ بھی لیں گے کہ ہم دھاندلی کمیشن نہیں بناتے ہیں. اٹ واز اے بگ ایشو جس کو اپوزیشن لے کے چل سکتی تھی اور حکومت کے لیے پرابلم پیدا کر سکتی تھی. ان کے پروں پہ تو پڑ گیا پانی، کیونکہ جو ہی وہ ہوئے، شاہ محمود قریشی صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جناب کہ آپ نے اس کی دھاندلی کمیشن کی بات کی تھی، ہم اس کو کرنے کو تیار ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب بھی ماشاءاللہ جو بات وہ 1 منٹ میں ہو سکتی ہے وہ بھی میری طرح پورا آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں. وہ 1-2 دفعہ ان کو عمران خان نے کہا بھی ہے کہ یار وہ بات کہے ختم کریں، مطلب جب ہم نے کمیشن بنانا ہے تو انہوں نے کہا سر ذرا ٹھہریں، تو تمہید بننے کی ضرورت ہے، ٹھہرے میں ذرا تھوڑا سا پورا مجمع کو ساتھ ملا لوں تو اس کے بعد پھر بات. عمران خان نے 1-2 دفعہ کوشش کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو سنبھالنے کی کہ حضور اتنی لمبی تمہید کی، اتنی بڑی لمبی 2 گھنٹے کی پروسیڈنگ کی کیا ضرورت ہے، جب ہم مان چکے ہیں کمیشن بنانا ہے تو بنائیں. بٹ اٹ واز گڈ موو. انہوں نے فوری طور فواد چودھری صاحب نے کھڑے ہو کے انہوں نے بھی بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، اور فواد نے اچھی بات کی. وہاں کہ جناب کہ آپ لوگ جو ہمارے پاس شرائط رکھ رہے ہیں نا کہ حکومت کا وہ ہونا چیئرمین نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ہونا چاہیے، ہمارا نہیں تو آپ کا ہونا چاہیے. اس نے کہا یہ کمیشن ہمیں جو ملا تھا دھاندلی کمیشن 4 سال ہم نے سڑکوں پہ آ کے ذلیل ہو کے جلوس جلسے کے بعد ملا تھا، آپ لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر آپ کو یہاں بڑی عزت اور آنر کے ساتھ مل رہا ہے. ایک چیز پہ ان پہ ڈفرینس تھا کہ اس کا چیئرمین کمیٹی کا کون ہونا چاہیے، اپوزیشن کا ہونا چاہیے، اور کچھ نہیں ملا تو انہوں نے یہ ایشو بنا لیا. مگر یہ بتائیں کہ جو یہ بنا رہے تھے، آفر کر رہے تھے، تو یہ کیا اپوزیشن کا چیئرمین بنا رہے تھے؟ جو پارلیمان کے اوپر جو کہہ رہے تھے بنانے کا، جو ٹی او آرز بھی 2 نمبر سے تھے تو وہاں بھی اپنا چیئرمین ہی لگا رہے تھے، اپنا لگا رہے تھے. وہ تو خیر انہوں نے بات کی اور اچھی بات کی کسی اپوزیشن کے بینچ سے کہ انہوں نے کہ ہمیں آپ اپنے میرٹ پہ جج نہ کریں، آپ اپنے میرٹ پہ جج کریں کہ جو کہ آپ لوگوں کو کیا اچھی روایات دینی چاہیے. ویسے میرا تو یہ بھی تھا کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے جی ہمارا بندہ چیئرمین ہو. اگر آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے تیاری پکڑ رہے ہیں کہ جناب کہ شہباز شریف کو بٹھا دیں اس کے بعد تو، لیکن میرا خیال ہے بڑا انہوں نے سمجھداری سے ٹیکل کیا کہ برابر نمبر ہوں گے. اپوزیشن ڈیفیوز ہوئی ہے، وہ لگی ہے کہ وہ خوش نہیں ہوئی دھاندلی کمیشن بننے سے، حالانکہ مطالبہ بھی ان کا ہی تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ نہیں بنائیں گے. سو اٹ واز گڈ موو آن دا پارٹ آف گورنمنٹ کہ فوری طور پر انہوں نے مان لیا. عمران خان صاحب کو میں اس پہ لاسٹ بات کروں، پھر آپ اس ٹیکسز پہ آپ بات کیجیے گا، اسد عمر صاحب پہ بھی کریں گے پھر، کہ جب انہوں نے عمران خان کے ان الفاظ کے بعد کھڑے ہو کے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کو اسد کیسر نے ان کو بات نہیں کرنے دی، ان کو فورم نہیں دیا اور انہیں واک آؤٹ کر کے ان کو اکیلا بلوچ وہاں سے واک آؤٹ کر دیا. سوال جی ہے عمران خان صاحب سب سے زیادہ ووکل تھے بلوچوں کے ایشو پہ بات کرتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ جی جی. عمران خان کو کھڑے ہو کے کہنا چاہیے تھا اپنے اسپیکر صاحب کو کہ حضور ایکسیلنسی ان کو بولنے دیں. ایک بندہ بلوچستان سے اگر آ گیا ہے اس کے ایشوز لے کے، ان کی کنسرنز ہیں ان کی اس پہ افغان ایشوز پہ، آپ اگر اختر مینگل کو بھی نہیں بولنے دیں گے ہاؤس میں تو کس لیے آپ پھر بلوچستان کو اپنے ساتھ رکھنے کی باتیں کرتے ہیں؟ ہاؤس کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ ایک بندہ اپنی کنسرن بتانا چاہتے ہیں. سب سے زیادہ افیکٹڈ آپ کا بلوچستان ہے، مطلب افغان جو آئے ہیں ان کا سب سے زیادہ امپیکٹ ان کا کس پہ آیا ہے سر؟ یہ بلوچستان پہ آیا ہے، آپ کے پی کے پہ آیا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں کہ ان کو بات نہیں کرنے دے رہے کیونکہ عمران خان نے بات کر کے ختم کر دیا. سر یہی رویے آپ کم از کم نواز شریف صاحب کو یہ کہیں، اچک زئی جب کھڑے ہوتے تھے ایاز صادق ان کو ٹائم دیتا تھا کہ الائی ہے ہمارا، آپ کا الائی کھڑے ہو رہا ہے، آپ سے وہ کوئی وزارتیں نہیں مانگ رہا، آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا، وہ ایک ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہے کہ ہم اخوانیوں کی وجہ سے وہ سفرڈ اے لاٹ، ہمارے بلوچوں کے کنسرنز ہیں، اس کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. اسد کیسر نے بات نہیں کرنے دی. سو میں اس پہ ختم کرتا ہوں کیونکہ بات بڑی لمبی ہو گئی. بجٹ پہ بعد میں کریں گے. میں اس پہ کوئکلی یہ کہہ دوں کہ یہ عمران خان کا بھی جو یہ انسانی پہلو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اخلاقی طور پہ بھی بڑا اچھا ہے، اور یہ اس پہ قانون بھی انہوں نے جو مثال دی 1951 کا وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ہے. مگر یہ مسئلہ اس کی جو سیاسی پیچیدگیاں سب سے زیادہ ہیں، تھوڑی سی قانونی بھی ہیں، سب سے زیادہ سیاسی اس لیے ہیں کہ سوائے پنجاب کے تقریباً ہر شہر میں جو ہے، ہر صوبے کے اندر یہ پرابلم ہے. جس طرح آپ نے کہا سندھ کے اندر جو ہے وہ ایم کیو ایم کو بھی پرابلم ہے کہ کراچی کی ڈیموگرافی آلریڈی چینج ہو گئی ہے، یہ رہ جاتے ہیں پرماننٹلی تو اور ہو جاتی ہے، ان کی میجورٹی تھن ہوتی جا رہی ہے. سندھیوں کو پرابلم ہے، جس طرح آج ان کے چیف منسٹر نے کہہ دیا، انہوں نے کہا جناب ایسے ہم نہیں کرنے دیں گے. جو ہے سندھ کے اندر پرابلم ہے، بلوچستان میں اختر مینگل صاحب آف کورس ان کو پرابلم ہے. تو وہاں پہ نہ صرف کہ یہ پرابلمز ہیں، دوسرا
میرا خیال ہے پنڈی والوں کو بھی شاید اعتراض ہے, وہ اس لیے کہ ابھی ریسنٹلی سول اور ملٹری میں سے کافی اس طرح کے لوگ پکڑے گئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو افغانی نیشنلٹی نے مگر غلط شو کیا ہوا تھا, ان کے ڈاکیومنٹس پکڑے گئے ہیں تو نکالے گئے ہیں, فوج سے بھی نکالے گئے ہیں اور سول بیوروکریسی بھی ریسنٹلی نکالے گئے ہیں. جو لاسٹ اس کی امپورٹنٹ ایک بات یہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت 3-4 ملکوں کا وہ ایک ایگریمنٹ سا ہوا ہے جس کے اندر UN بھی انوالوڈ ہے کہ انہوں نے واپس ریپیٹریشن ان کی شروع ہوئی ہے, ایک پورا ایک سلسلہ ہے, اور آہستہ آہستہ وہاں کیونکہ حالات بہتر نہیں ہو رہے ہیں مگر ایک اس کا پورا ایک نظام بنا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو انکارپوریٹ کر کے جو عمران خان صاحب انگریزی میں کہتے ہیں نا شوٹنگ فرام دا ہپ, کہ یوں پہلے نکال کے بندوق چلا دی بعد میں سوچا, تو یہ ان کو ایک عادت ایک جنرلی بدلنی پڑے گی کہ یہ ٹھیک ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے, پہلے سوچنا بحث ہو سکتی ہے کیونکہ دنیا بھر میں جو ہے جرمنی میں بھی فار ایگزامپل وہ کسی کو نیشنلٹی دے بڑی ریسنٹلی انہوں نے دیا ہے, تو بلینکٹ ان جنرل نہیں دے سکتا. میں انسانی پہلو سے عمران خان کے بہت ایگری کرتا ہوں کہ وہ ایک پہلو ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر درمیانی راستہ نکالنا ہو بات چیت کر کے, اگر لوگ باقی پارٹیز مان جائیں کہ ایک سلیکٹیو قسم کا خاص کرائٹیرین میں کچھ لوگوں کو دے دیا, جس طرح قطر نے ابھی ریسنٹلی صرف 100 بندوں کو سال کا دینا شروع کیا ہے, اس طرح ہی آپ سلیکٹیولی کچھ کرائٹیرین بنایا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کون سے لوگ ہیں, کیونکہ یہاں پہ ایک ایشو ڈبل نیشنلٹی کا بھی ہے کہ لوگ یہاں سے بھی لے لیں گے وہ افغان نیشنل بھی ہیں, سیکورٹی کے ایشوز ہیں, انٹیلیجنس کے ایشوز ہیں, تو کافی یہ گمبھیر کمپلیکس مسئلہ ہے. یہ اس پہ شوٹنگ فرام دا ہپ نہیں کی جا سکتی ہے, اس پہ بحث چاہیے, اور شکر ہے عمران خان سے پرائم منسٹر نے یہی کہا ہے کہ اس پہ بات چیت ہوگی, پالیسی نہیں ہے, اس کے بڑے گمبھیر مسائل ہیں. ٹھیک ہے, بحث اس پہ بھی ہونا باقی ہے, مگر تحریک انصاف کی نئی حکومت کی جانب سے جو قومی اسمبلی میں منی بجٹ پیش کیا گیا اس پر بحث کرنا بھی باقی. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اس سے واپس آئیں گے, گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ زلفی بخاری کی بطور معاون خصوصی تعیناتی نے حکومت کے کرپشن کے خلاف پالیسی پر جو سوالات کھڑے کر دیے ان کا جواب بھی جاننے کی کوشش کریں گے. ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ٹیکس سے متعلق بات ہوگی مگر سیاسی پہلو کے حوالے سے کلاس صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اس میں تقریریں کی ہیں اپوزیشن میں, خواجہ آصف نے اچھی اس نے تقریر کے پرٹیکولر ڈیم پہ جو نئے ڈیم بننے کی بات ہو رہی تھی, نواز یوسف تالپور صاحب نے اچھا انہوں نے وہاں پہ کیا, اور ان کو میرا خیال ٹیکل بھی صحیح کیا گیا کہ ان کا یہ کہنا تھا, ایک وہاں ریزولوشن پیش ہو رہی تھی کہ پاکستان میں جو نئے ڈیم ہے نا وہ بننے چاہیے, انہوں نے جرنل سی بات کی, تو اس پہ نواب یوسف تالپور نے بڑا شور مچایا. وہ کہ نا آلریڈی آپ اس پہ ایشو ہیں, یا تو اسپیسیفائی کریں نا کون سے ڈیم. تو اس کے بعد انہوں نے وہی بادشاہ والی بات کی اور ایک اور انہوں نے ڈیم کی بات کی, تو جس پہ مان لی گئی بات ان کی. ایک اچھی چیز ہے کہ حکومت ہاؤس کو ذرا تھوڑا سا اس طریقے سے اس کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے, اپوزیشن کی باتیں زیادہ مانی جا رہی ہیں کہ ان کو ذرا ساتھ لے کے چلنا چاہیے. نواب یوسف تالپور کے ذہن میں تھا کہ کالا باغ ڈیم کو درمیان میں یہ شاید اس کی اپروول قومی اسمبلی سے نہ لیں. ایک تو انہیں اس پہ خواجہ آصف نے جو مطلب ہمارے لیے تھوڑا سا غیر متوقع تھا کہ انہوں نے جہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان اور عمران خان نے جو آ کے اپیل کی چندے کے لیے, اس کو انہوں نے سپورٹ کیا اور بڑی اچھی ریزننگ دی خواجہ آصف نے. انہوں نے کہا جناب کہ ٹھیک ہے 2 ارب کٹھے ہوں, 4-5 ارب جتنے بھی عوام کو آپ لے سکتے ہیں لیں, کم از کم لوگوں میں تھوڑی سی آ کے شعور پیدا ہوگا کہ پانی کتنا اہم ہے. یہ بڑا اہم نقطہ تھا جو خواجہ آصف نے اٹھایا ہے کہ کوئی 10 روپے دے گا 20 روپے دے گا, یہ سوچ کے دے گا کہ پانی نہیں ہے تو پانی کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے, اس کو یوز کیسے کرنا ہے. کیونکہ لوگ ابھی بھی گھروں میں دیکھا ملازمین جو ہیں, میں بھی اپنے گھر کے ملازمین کو جا کے ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ پانی وہ تو کھول دیتے ہیں نا, پورے کے پوری نالی کھول دی نا, ان کو اس سے مسئلہ نہیں ہوتا. ہمارے اندر بھی شعور ہے کہ پانی کو ضائع نہیں کرنا, بلکہ لوگوں کو چاہیے اپنے گھر کے ملازمین پہ ذرا سختی رکھیں کہ ان کو پانی جس طرح ضائع کر دیں, کیونکہ ملازمین کو نہیں کیئر ہوتی کہ پانی کدھر سے آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے, نہ ان میں شعور ہے. یو ہیو ٹو یوز اٹ. تو خواجہ آصف نے اس حوالے سے بڑی 2-4 اچھی باتیں کی, اور اسپیشلی جو انہوں نے بات کی نا واٹر پالیسی کی, جو اپریل 2018 میں واٹر پالیسی بنی تھی جس پہ 4 صوبوں کا 2 ڈیمز کی کنسٹرکشن پہ کنسنسس ہے, اور جو آج انکشاف ہوا ہے میرا خیال نیا ہوگا. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ ڈیم پہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا, تو احسن اقبال نے کھڑے ہو کے بات کی, انہوں نے کہا ہم تو 100 اس پہ 25 کے 20 ارب روپیہ ہم تو اس پہ آلریڈی خرچ کر چکے ہیں کہ زمین خریدی جا چکی ہے, چیزیں خریدی جا چکی ہیں. اس سال PSDP میں کوئی انہوں نے 25 یا 23 بلین روپیز رکھے بھی ہوئے ہیں, سو آلریڈی اس پہ کام ہوا ہے. اور خواجہ آصف کا تو یہ کہنا تھا کہ اس کو 4-5 سالوں میں اس کو پورا وہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کو مکمل بھی کیا جا سکتا ہے اگر پیسے اور چیزیں جو ہیں ان کو آپ اس پہ لے کے آئیں. تو یہ آج کی عامر صاحب اس میں میجر اس میں چیزیں تھیں, اور تو بہت کچھ خیر ہوتا رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے اس کے بعد اسد عمر صاحب ہیں, بجٹ تو بڑا شوگر کوٹڈ پیش کیا ہے سر. وہ انہوں نے ریپ کر کے نا وہی والا بم والا کام کیا ہے کہ
पूछ तो फिर आगे ना पूरी असेंबली में उन्होंने कहा जी बम को फट लूं मैं, तो वही फटा है बम। बजट से पहले कल जो है, कल का दिन बड़ा एक्चुअली इवेंटफुल है। एक तो पाकिस्तान इंडिया का मैच है और हमारी बड़ी तमन्नाएं हैं पाकिस्तान की जीत के लिए। दूसरा एक इवेंट ये है कि कल अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फैसला होना है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के नवाज शरीफ साहब की जो ये अपील है कि मेरी सज़ा मुअत्तल कर दी जाए, इसके ऊपर वो फैसला कल आना है। और अगर ये लेट्स से कि उनके फेवर में आ जाता है और उनकी ये किस्म की ज़मानत, उनकी रिहाई हो जाती है इसके ऊपर, तो फिर ये है कि ज़ाहिर है पीटीआई वाले बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे और शोर भी मचाएंगे। कल क्या होता है, तीसरा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अलॉन्ग विद हिज टीम, असद उमर वगैरह सऊदी अरेबिया गए हुए हैं रोज़ा की ज़ियारत के अलावा तरला करने गए हैं बेसिकली कि जनाब हमें क्राइसिस से बचा लें, फौरी तौर पे हमें 2-3 महीने के अंदर तो $2-3 बिलियन चाहिए, पूरे साल के अंदर तो वो कह रहे हैं फिगर जो है ना $20-24 बिलियन तक चला जाता है। तो वो क्या जवाब देते हैं सऊदी अरेबिया वाले कि वो अपने पास से ग्रांट देते हैं, जिस तरह कल क्रास साहब कह रहे थे, अब उन्होंने वो नई पॉलिसी में देनी छोड़ दी है, भीख नहीं वो आजकल देते। दूसरा वो है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, ज़कात कह लें, मैंने गलत सवाल किया, मदद कह लें, मदद कर लें, मगर हम अपना कशकोल लेके पहुंचे में हैं। या फिर वो आईडीबी इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के जरिए कर्जा हमें दे सकते हैं, या फिर होता है कि डिफर्ड पेमेंट पे तेल दे दें, उसके पैसे बाद में ले लें, मगर इस पे डिपेंड करता है। इसीलिए आज का जो बजट की तकरीर थी उसमें असद उमर साहब ने, जो हम इंतजार कर रहे थे कि इस गम पीटीआई की पॉलिसी आएगी, उसमें कोई मेजर पॉलिसी की इंडिकेशन इसलिए नहीं आई कि ये इस पे डिपेंडेंट था कि सऊदी अरेबिया से क्या जवाब आता है, उसके बाद ये फैसला कर सकेंगे क्या हमने आईएमएफ के पास जाना है कि नहीं जाना। ये एक मेजर चीज़ थी जो कि आज वाले बजट में नहीं है। आज का बजट मेरा ख्याल बेसिकली वो पिछले ही बजट की नोक पलक उन्होंने ठीक की है कि उसके अंदर जो ये सही है कि फजिंग बेताशा थी और वो एक पॉलिटिकल इलेक्शन ईयर बजट था, तो इन्होंने ऑडिटिंग कराई है बेसिकली कि जनाब हमने यहाँ से हिसाब लिया था, क्योंकि वो फॉर एग्जांपल उसके अंदर बजट डेफिसिट के जो फिगर थे वो गलत थे, वो सब 7.1 टाइप ये सही है, असद उमर कह रहे हैं कि ये इतना इनको मिला है, तो वो उसका वो था। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसके अंदर और भी पॉलिसी, फॉर एग्जांपल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बताएंगे कि ये जो पब्लिक एंटरप्राइजेज़ हैं, ये पीआईए स्टेट ये जो एंटरप्राइजेज़ हैं, इनका क्या करेंगे वो नहीं मिला। गर्दशी कर्जे का उसके अंदर जवाब नहीं मिला। एक उन्होंने जो इंडिकेशन करने की कोशिश की है कि हमारा क्योंकि ट्रेड गैप बहुत ज़्यादा हो गया, $45 बिलियन का हो चुका हुआ है, तो उसके लिए उन्होंने एक्सपोर्ट्स को इम्पोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस ज़्यादा लगाए हैं और एक्सपोर्ट्स के बढ़ाने के लिए उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत सारी कंसेशंस दी हैं। हमारा सवाल सिर्फ ये है कि ये हर गवर्नमेंट जो आती है ना, वो एक्सपोर्टर्स के पास, बड़े के पास जाती है कि बताएं क्या चाहिए आपको। कुछ तो जर्मन ऑफ कोर्स एनर्जी वगैरह के मसले थे, बाकी मसले थे, मगर वो इतनी रिलीफ लेते हैं, उसके बावजूद अपने झूठ फ्रॉड से बाज नहीं आते। और ये जो 4-5 सिस्टर्स कहलाती हैं बिग इंडस्ट्री, 4-5 जो बड़ी हैं, ये इनके ऊपर जब तक आप कंसेशंस दें, ठीक है, समझ आती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है आपने, एनर्जी को सारी उसको इकोनॉमी को चलाना है, एक धक्का स्टार्ट करना है, मगर इनकी रेगुलेशन और इनके ऊपर चेक्स भी साथ आने चाहिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी सब्सिडी दी है फर्टिलाइजर को, वो सब्सिडी ले लेते हैं मगर किसान को ट्रांसफर नहीं करते हैं। उसकी क्या गारंटी है कि जनाब उनको आपने पक्का बांधा कि जनाब इतनी तो सब्सिडी हमारे जेब से पैसा, किसान की जेब से पैसा ले रहे हैं, तो आप कितने की बोरी देंगे, वहाँ कीमत का वो वाला नहीं है। उस तरह ही ऑटो, दूसरा बड़ा, ये मैं बड़ी कह रहा हूँ बिग इंडस्ट्री जो कि ये गले से जिन्होंने पाकिस्तान को पकड़ा है, वो है ऑटो, कारें, व्हीकल्स। उसके अंदर उन्होंने कंसेशन तो ले ली है कि जनाब उनको ये जो आ गया है कि पहले नॉन फाइलर्स फॉर एग्जांपल नहीं खरीद सकते थे, अब वो खरीद सकते हैं, लिहाजा उनकी कारें ज़्यादा बिकेंगी। उनके ऊपर चेक्स नहीं है कि जनाब आप कीमत कम करें या ओन बंद करें, क्वालिटी सेफ्टी इंप्रूव करें, वो लाडले ये उनके लिए भी आ गया, उन पे भी आ गया। उस तरह ही आपने एप्टमा भी जो है ना, वो अपने पाकिस्तान की टेक्सटाइल के पीछे वो बहुत बड़ा एक मसला रहता है कि ना वो वैल्यू एडिशन होते रहते हैं, ना कुछ होने देते, स्पिनिंग की तरफ चले जाते हैं, उन फैक्टर्स में जाते हैं जहाँ से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है मगर मुल्क का नुकसान कम होता है। फाइनली एनर्जी,
गैस के प्राइसेस बढ़ गई हैं और बिजली की बढ़ते जा रही हैं, मगर उनको जो हम कहते रहते हैं कि जनाब 500 अरब रुपए की निकलना, उसमें से 100 अरब रुपए है, मगर 500 रुपए की जो चोरी हो रही है उसका कोई फार्मूला नहीं बता रहा कि जनाब ये चोरों को कैसे पकड़ना है। उसके अंदर बड़े बड़े जो उन्होंने हमारे देने हैं फाइन्स पेनल्टीज, वो कोई नहीं ले रहा उनसे। ये जो 500 मिलियन डॉलर का मैं रिपीट करता रहता हूँ, जो रिसेंटली अभी भी ऑन गोइंग है, जिसकी वजह से गैस की लोड शेडिंग भी आने वाली है, उसको कोई नहीं पढ़ रहा। लास्टली ये मैं समझता हूँ इन्होंने जो ये फाइलर नॉन वालरी एक अच्छी डेवलपमेंट हो रही थी, उसके ऊपर ये बैक फुट पे जाके ये कोई आर्गूमेंट नहीं है कि जी ओवरसीज की रिक्वेस्ट पे है। बिल्कुल एक उनको आप स्पेशल कार्ड दिखा देते कि आपने अगर लेना है यहाँ पे प्लॉट या गाड़ी तो आप अपना कार्ड दिखाएं, आप खरीद सकते हैं। ये बहाना बनाया गया है, हम उससे पीछे गए हैं। फाइलर्स और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ जो इकोनॉमी करनी थी वो हमने नहीं की, इस पे बात करते रहेंगे। अभी टैक्स फाइलर्स तो इस क्लास में बड़े मायूस होंगे जो इन्होंने फार्मूला दिया। मैंने वही कहा ना, जो मैं बार बार वही दे रहा हूँ कि अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए जनाब के आज ये नहीं बताया कि इन टैक्सेस से आप कितने लोगों की आवाम, हम खुद अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि 700 बिलियन रुपीस का वो तवक्को की जा रही है कि इतना वो टैक्स वहां से निकलेगा। ये 94 अरब की तो कल गैस बढ़ाई है उन्होंने, आपके सामने है। उनकी वो जो वीडियोस उस वक्त का तकरीरें करते थे कि इसहाक डार ने ये गलत किया, फलां किया, चूट गए, लुट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, सब वो कुछ नहीं। लंबी तमहीद बांधी आ जा उम्र, लंबी तमहीद अवॉइड करने के लिए कि मैं अब 2-4 बम गिराने हैं तो उनको बिल्कुल उनको शुगर कोटेड किया जाए। सो उन्होंने किसी अपनी तकरीर में जिसका अपोजिशन के दिनों में नाम लेते थे, इसहाक डार का नाम सुना आपने इनकी तकरीर में? आज जिनकी जो बता रहे थे इकॉनमी की सिचुएशन तबाह करके गए हैं, मान लिया ओवरऑल उन्होंने गुफ्तगू की। चले एक चीज उन्होंने अच्छी की, जो सिगरेट पे उन्होंने बड़े मेरे दिल की मेरी भी ये ख्वाहिश थी। जिस तरह उन्होंने उस्मान बुज़दार लोग लगा के आपको चुप कराने की कोशिश की है ना, उन्होंने कहा एक सिगरेट दे टैक्स क्लासरा विल बी आई एम हैप्पी को पैसे आपको मैक्सिमम लेने चाहिए वहां से, वो ज्यादा आपको पैसे वहां से आने। एक चीज मुझे समझ नहीं आई, जो पाकिस्तान में मुझे समझाएं असद उमर साहब, हम थोड़ा ले मैन हैं माशाल्लाह समझदार हैं, कि उन्होंने कहा जनाब कि जो लोग महंगी चीज़ें इंपोर्ट लेना चाहते हैं ना वो पैसे ज़्यादा दें। फेयर अनफ। मुझे एक समझाएं बात, पाकिस्तान क्या प्रोड्यूस करता है सर? हम चीज़ें क्या इंपोर्ट करते हैं? 2 नंबर में हम महर हैं। आप लोगों को 2 नंबर ही खिलवाएं सर। आप टूथपेस्ट लेके जाके दिखाएं। मैंने एक मेरा जानने वाला था यहाँ पर रिटेलर बड़ा है, बाहर से इंपोर्ट करते। मैंने एक दिन कहा, मैं कि यार, उसने कहा जनाब रऊफ भी मेरे साथ चले, मैं फैक्ट्रीज दिखाता हूँ कि कहाँ जैली साबुन बन रहे हैं, कहाँ पे जैली शैम्पू बन रहे हैं, कहाँ पे जैली खाने बन रहे हैं, कहाँ पे जैली यहाँ तो आपको हलाल की चीज़ खाने को नहीं मिलती। हजूर ये जहन में रखें, पाकिस्तान कुछ प्रोड्यूस नहीं करता, माँ सिवा चीनी प्रोड्यूस करता है, गंदम करता है, काटन करता है, ये गन्ना करता है, सब्जियां करता है, कोई उसका सुई बनाते हैं, हमारे ऊपर ताने बनते थे। ये धागा, ये जिन इंडस्ट्रीज का आपने नाम लिया, ये तो रेंट सीकर हैं, ये रिबेट पे बैठे हुए। ये पनामा स्कैंडल में जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई है, उन्होंने कहा जनाब कि ये वो हमारे फ्रॉडिया एक्सपोर्टर है जिसको रिबेट दे रहे हैं, जिसको फायदे दे रहे हैं, कि पाकिस्तान से जो 25% रख सकते थे बहर, ये एक्सपोर्टर जो है कि पेमेंट्स वगैरह करनी है, उसी से इन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी है वहां पे पनामा में जाके, इन्होंने अरबों डॉलर्स की, ये सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। सो हमें समझाया जाए कि आप कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान में जो महंगी चीज, भाई हम तो जिंदा रहने के लिए चीज लेते हैं, क्योंकि असली चीज मिलती ही नहीं है। यहाँ पे आपकी 2 नंबर फैक्ट्रियां आपकी लगी हुई हैं, हर चीज 2 नंबर मिलती है। पाकिस्तान क्या प्रोड्यूस करता है कि पाकिस्तान यहाँ से खरीदे? पाकिस्तान अगर इन पे इंपोर्टेड चीजों पे काफी ऐसी चीजें हैं जिस तरह जेली फलाना, छोटी छोटी चीजें जो यहाँ बन सकती हैं, तो जेली मिल रही है। मगर प्रॉब्लम ये है कि वो जाली कंट्रोल नहीं है। इवन आप, मैं फुटेज आज देख रहा था कि ये जो सोडा की सारी कंपनी है, वो सारी सोडा जो सेवना मरिंडा सब बन रही हैं जाली के, वो फैक्ट्री को छापा पड़ा है। खौफनाक फुटेज है। तो यही नहीं पता चल रहा ये जो मार्केट में चीजें हैं ये कंट्रोल्स नहीं है, वरना ना हो तो ये सारी चीजें यहाँ बन सकती हैं। चले आप हैं, मैं थोड़ी सी अभी इस पे बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान को पहले 2 नंबरी से इनसे इजाजत दिलवाएं, उसके बाद जरूर टैक्सेस लगाएं। ऑलरेडी 5-6 चीजों के अलावा मुझे तो लगा धागे और कपड़े के अलावा कोई चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं, चावल, धागा, चीनी, रोटी, दाल के अलावा तो धागा भी इंपोर्ट करते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर कंट्रोल करना भी बेहद जरूरी है। छोटी सी ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा। जिस तरह से पनामा का जिक्र छिड़ा है तो यकीनी तौर पर गैर कानूनी ऑफशोर कंपनियों के हवाले से भी बात होगी, और इन सिलसिले में नैब की पेशा भुगतने वाली जुल्फी बुखारी का भी जिक्र खास तौर पर होगा कि बरतानवी शहरियत के हामिल जुल्फी बुखारी आखिर किस तरह से पाकिस्तानी काबीना में शामिल हो सकता है। छोटी सी ब्रेक, साथ रहिए। ब्रेक
بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ کچھ ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں. کلاسز صاحب, ماضی کی حکومتوں میں ہم نے دیکھا تھا قریبی دوستوں اور اے ٹی ایمز کو نوازا جاتا تھا ہر حکومت میں. خان صاحب بھی تو اسی ڈگر پہ ہیں. خان صاحب کا اب یہ شعور پیدا کرنے والے بھی ماشاءاللہ خود تھے اور ریورس بھی اسی کو خود ہی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب مطلب ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑنا, کیونکہ ہم نے تو وہی کہتے ہیں کہ وہ گاؤں کا نمبردار والا حساب ہے. ہم نے تو پورا گاؤں بھی آگے پیچھے ہو جائے, ہم نے پھر بھی بیٹھ کے یہ شو کرنے ہیں. ہم تو 5-6 وزیر اعظم دیکھ چکے ہیں, آئے گئے, یہ بھی آئے ہیں گئیں گے, ہم پھر بھی بیٹھے, اگین اللہ نے زندگی دی تو بیٹھے رہیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی اپنی کریڈیبلٹی آپ کے لیے کوئی چیز کوئی میٹر کرتی ہے کہ نہیں کرتی. جو عمران خان سائڈلی, اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ 3 مہینے کیوں مانگ رہے تھے کہ مجھے کچھ نہیں کہنا, کہ عمران خان صاحب نے بہت ساری کنٹروورشل اپوائنٹمنٹس کرنی ہیں. اس سے ہمیں نقصان نہیں ہوگا. آپ پہ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ٹرسٹ کیا ہے, آپ نے ان کو بتایا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں غلط ہیں, اور آپ کا کراؤڈ ہم کو بتا رہے ہیں. آپ کے میڈیا سیلز کے علاوہ جو کرائے پہ آپ نے بھاڑے پہ رکھے ہوئے ہیں لوگ, ان کے علاوہ باقی عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ایشوز آپ نے ریز کیے تھے یا ہم آپ کو یاد دلاتے رہتے ہیں, یہ پاکستان کی ان کی اسٹیبلٹی کا مسئلہ ہے, اس کے فیوچر کا مسئلہ ہے. آپ نے بھی سارے یار دوست عمران خان کے ذاتی دوست تھے ماشاءاللہ, جو 4-5 تھے, چاروں کو وزارتیں مل چکی ہیں عامر صاحب. ان کو ملازم کہیں, ان کے ذاتی دوست کہیں, ان کے ڈرائیور کہیں, ان کے آنے جانے والے کہیں, سب کو پتہ ہے. ان کے فیسیلیٹیٹرز جو فیسیلیٹیٹر تھے, کسی کو سینیٹر بنا دیا, کسی کو ایڈوائزر, کسی کو اسپیشل اسسٹنٹ, نوکریں سب کو دے دی عمران خان صاحب نے. اور تنقید ہوتی تھی نواز شریف صاحب پہ. یہ ذہن میں رکھیں کہ اس فارمولے سے اگر نواز شریف صاحب بھی کوئی بہت بڑی کوئی اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. زرداری صاحب کے بارے میں مشہور تھا یاروں کا یار, تو حضور آپ بھی اپنے دوستوں کو خوش کر لیں, ان کو بھی کر لیں. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بابر امان نے پھر استعفیٰ کس چیز کا دیا ہے, کیوں دیا پھر؟ بابر امان اس سے زیادہ قابل آدمی ہے, اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ آدمی ہے, زیادہ آپ کے لیے یوزفل تھا. اگر آپ نے ان کا نام, اس کا زلفی بخاری کا نام اس وقت نیب کی اس پہ ہے, اس کی ای سی ایل پہ ہے یار, یہ اس سے بڑی بہادری تو میرا خیال ہے ایک انہوں نے نواز شریف نے کی تھی کہ اس کا آپ کو یاد اسحاق ڈار کا نام ای سی ایل پہ تھا, پھر بھی وزیر بنا دیا تھا. یہ اس کی کیبنٹ میں شاید خقان عباسی کے. عمران خان نے میچ کیا اپنے آپ کو, جو وہ آگے ہولر دین ڈو کی پوزیشن لیتے تھے نا, کہ میں نواز شریف نہیں ہوں, میں عمران خان ہوں. آج عمران خان نے وہی کام کیا جو نواز شریف نے اسحاق ڈار کو ای سی ایل اور نیشنل بینک کا سعید صاحب کو جو ہے اس کو بھی ریٹین کیا, انہوں نے. تو آپ نے وہی کام کیا. عمران خان صاحب کی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے سر, 2 کلپ ہیں ہمارے پاس زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے. عمران خان صاحب کے وہ سننے والے کلپ ہیں, ان کے بڑے 8-10 سال سے دوست ہیں. تو عمران خان صاحب سے جب حامد میر نے پوچھا اور ارشد شریف نے پوچھا, ذرا ان کے جوابات سنیں, اس کے بعد واپس آئیں. تو عامر صاحب میں نے پھر آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ذرا پہلے سنائیں ذرا حامد میر صاحب کا اور ارشد شریف کا, ذرا عمران خان نے زلفی بخاری پہ کیا جوابات دیے تھے. جی پڑے صاحب. حامد, مجھے ابھی تک یہی نہیں سمجھ آئی کہ یہ ایشو تھا کیا, زلفی بخاری کا قصور کیا تھا. یعنی میں تو ابھی تک حیران ہوں کہ یہ ایشو بن کیا گیا ہے, مجھے تو نہیں اس کی سمجھ آئی. آپ کے خیال میں وہ بے قصور تھا؟ بالکل بے قصور تھا. تو نیب میں پیشیاں کو کر رہا ہے؟ نیب خیر یہ لمبی سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن باہر کا شہری باہر پیسے بنا رہا ہے, باہر کی کمپنیز پاکستان میں ڈیل نہیں کر رہا, پیدا باہر ہوا ہے, برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہے, اس کو نیب کہہ رہی ہے کہ پینما میں اس کی کمپنیز ہیں, تو اس کا جواب دو. وہ تو برطانیہ کی گورنمنٹ پوچھے اس سے, ٹھیک ہے, شہری وہاں کا ہے وہ پوچھے. شہری باہر کا ہے تو پاکستان میں کیسے اکاؤنٹیبل ہو سکتا ہے؟ تو ارشد شریف صاحب کو جب انہوں نے بات کی عمران خان صاحب نے, تو انہوں نے تب کیا کہا, یہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں. بات یہ ہے, زلفی بخاری ایک برٹش نیشنل, پیسے بزنس برٹن میں کرتا ہے, پاکستان میں کوئی بزنس نہیں کرتا. اس کے اوپر نیب نے اس کی کوئی انکوائری کھول دی. کیوں کھولی؟ کہ اس کا پیناما میں کمپنیز تھی. بزنس کیا کرتے ہیں لندن میں؟ ان کی مجھے نہیں پتا زلفی کیا. آپ کے دوست ہیں 7 سال سے. میں اس کو بزنس پارٹنر تو نہیں ہوں. میں اتنا جانتا ہوں کہ زلفی ایک کامیاب بزنس مین ہے. زلفی وہ بزنس کرتے ہیں. اچھا, اب نیب نے ان کے اوپر انکوائری کھولی کہ جی ان کی پیناما کمپنیز میں نام آ گیا. سب سے پہلے تو زلفی بخاری ایک برٹش نیشنل ہے, برطانیہ میں بزنس کرتے ہیں. وہ برٹش انڈین ریونیو ان سے پوچھے کہ تمہاری کمپنیز ہیں, وہ جواب دے تو ادھر ہے. پاکستان کے تو نیشنل ہی نہیں ہے. پاکستان کے نیشنل نہیں ہے. کلاس میں جلدی سے کہہ دوں, عامر صاحب کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے. خان صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ برٹش نیشنل کیسے, کس قانون کے تحت, آئین کے تحت وزیر بن سکتا ہے؟ بالکل. دوست وہ 7 سال سے کاروبار کا پتہ نہیں. عامر صاحب اور میں دوست 20 سال سے, ان کو نہیں پتہ میں کاروبار کیا کرتا ہوں, لیکن فائدے سارے لے لیتا ہوں وہاں لندن آنے جانے کے. یہ ہمارے نئے وزیر اعظم صاحب ہیں سر, کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ برطانیہ کا بندہ جو ہے, جو شہری ہے برٹش,
وہ یہاں حکومت کر سکتا ہے, وہ نیب کو جواب نہیں دے Accountable نہیں ہو سکتا. سکتا. کوئکلی 3-4 اعتراضات ہیں. ایک تو یہ والا کہ وہ یہ چلیں لیگلی اگر نہیں بھی ہے کہ اسپیشل انسٹیٹیوشن چلو برٹش نیشنل بن سکتا ہے, تو اخلاقی طور پہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اس کا بزنس نہیں بتا رہے, وہ ہم بھی نہیں بتا پتہ ہی نہیں ہے. رہے, مگر یہ ضرور بتا دیتے ہیں کہ ان کا اوورسیز کا تو ان کو اس لیے نہیں لگانا چاہیے کہ ان کا خاندان اوورسیز کے سکینڈل کی وجہ سے ملوث رہا ہوا ہے. عراق کے اندر جو تھے بندے انہوں نے بھجوائے تھے جس کی وجہ سے ان کا خاندان یہاں سے ہجرت کر گیا تھا, وہ اوورسیز کا ہی سکینڈل تھا. اس کی تفصیلات عنقریب ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا مسئلہ تھا. تو اوورسیز کا تو نہیں ہے, ان کا اصلی کاروبار نہیں بتا رہے. یہ والا جس کا نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ ملوث ہیں, جس پہ الزام ہے, وہ کر دیا. دوسرا ایک صاحب ہوتے تھے خواجہ زنان صاحب, یہ ان کو جیل میں کر دیا گیا. تو ان پہ الزام کیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان کو لگایا اس لیے کہ ان کی دوستی تھی. آپ کو یاد ہے نا, ان پہ سب سے بڑا الزام تھا کہ یوسف رضا گیلانی کے اوپر کہ اپنے دوست کو دیکھ لیں جناب, یہ انہوں نے لگا دیا. سوا موٹو, حالانکہ بعد میں وہ چھوٹ گئے وہاں سے, عدالت سے کچھ پروو نہیں ہوا, مگر الزام یہ تھا کہ دوستی کی بنا پہ لگایا. اس کے بعد قرار صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ایک ڈس ریگارڈ آف پبلک اوپینین ہے. یہ جو تھا نا نواز شریف صاحب کی رویہ تھا ایک پرواہ نہ کرو, یہ جو بھی ہے کہتے ہیں کہتے رہتے ہیں یہ سارے, یہ ان میں بڑی جلدی پہلے مہینے میں یہ سمر آگے کر گئی یہ چیز کہ جناب کوئی پرواہ نہ کرو, یہ کہتے ہیں کہتے رہیں گے, یہ جو کرنا ہے لگانا ہے, اس کو سینیٹر بھی لگانا ہے, اس کو اسپیشل اسسٹنٹ بھی لگانا ہے, اس کو یہ بھی کرنا ہے, تو کرتے رہیں. تو میں شارٹ آف ہسٹری جلدی سے وہ کالج والی بات کر لیں. ہاں کالج کی میں اس پہ بات کر لوں, آنے والے دنوں میں مزید بھی ان پہ ان ایشوز پہ بات کرتے رہیں گے. عامر صاحب یہاں پہ ایک یسرا میڈیکل کالج ہے, اور بھی ہیں, انہوں نے 2 کام کیے ہیں سر. ایک تو کالج جناب اتنے 4-5 سال اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے رہے ہیں, اب وہ کالج ماشاءاللہ انہوں نے کہا جی بند ہو رہا ہے جی. اب جتنے اسٹوڈنٹ جو لاکھوں روپے تنخواہ ان کو وہ دیتے رہے ہیں, فیسیں دیتے رہے ہیں, اپنا انہوں نے کہا بورا بستر گول کرو, آپ کسی اور کالج میں جاؤ. یہ کام کسی اور ملک میں ہو سکتا ہے عامر صاحب. اب PMDC نے ان کو لیٹر جاری کر دیا کہ آپ کی فیسلٹیز پوری نہیں ہے. ڈاکٹر عاصم کو دعائیں دیں, آج وہ پھر رہے ہیں محلے میں بادشاہ, وہ آپ سے ان سے اوپینین لے رہے ہیں کہ یہاں پہ ہزاروں اسٹوڈنٹ جن کے والدین نے اپنی جدادیں بیچی ہیں. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, میری فیملی کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے پڑھنے کے لیے بھیجے ہوئے ہیں. منع بھی کرتا رہا میں, فار گاڈ سیک پوری امت مسلمہ پاکستان میں نہ ڈاکٹر بننے چل رہی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلے ہیں کہ جناب 4-5 سال انہوں نے 5-6 سال پیسے بنائے ہیں, مال بنایا ہے, انہوں نے یہاں پہ فیسیں لی ہیں, تگڑی فیسیں لی ہیں. لینے کے بعد کالج اب بند ہو رہے ہیں. اب 500-600 ہزار جتنا اسٹوڈنٹ اس میں پڑھتا ہے یسرا میڈیکل کالج میں, ان کا بھی ورژن ہم نے دیا ہوا ہے. تو اب وہ ان کو کہا ہے کہ آپ کو کسی اور میڈیکل کالج میں ہم آپ کو ایڈجسٹ کریں گے. تماشا بن گیا آپ کی میڈیکل ایجوکیشن سر. اب مجھے بتائیں وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں, بچے جو ہیں, وہ کہاں پہ جائیں؟ اچھا فیسیں جو ہیں وہ علیحدہ لے رہے ہیں. پریٹ کیا انہوں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو کہ جو بڑھائے ہوئے تھے انہوں نے تو کم کرنے تھے. یہ کم والوں نے نہ صرف کے پیسے بڑھا دیے, وہ پچھلے ایریئرز بھی لے رہے ہیں 5 سال کے. لاسٹ کی بتا دوں کہ کالج انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ PMDC نے جو ہمیں بند کیا ہے, ان کو یہ کوئی حق نہیں ہے کہ ہمارے کالج کو بند کیا جائے. PMDC کہتے ہیں ان کے پاس وہ میڈیکل کالج والی فیسلٹیز نہیں ہے, تو ہم اب اتنے سے چلتا کیسے رہا ہے؟ آپ نے والدین کو دھوکہ کیا, جدادیں بیچی ہیں کہ انہوں نے پینشن تھے, انہوں نے ساری عمر کا پیسہ دیا ہے. یہ پاکستان میں عامر صاحب دھوکے ہو رہے ہیں, یہ 2 نمبریاں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگی چیز باہر سے نہیں لے سکتے, یہ سستی چیز کا یہ نتیجہ نکلے ہیں, اور میڈیکل کالج کھول لیں اور بنا لیں. اور بالکل بیسکلی تو یہ ڈاکٹر عاصم کی غلط پالیسی ہیں جو پاکستان کے اندر میڈیکل ایجوکیشن کو لے ڈوبی ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.